اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6052، اردو ترجمہ۔ غیبت کے بیان میں اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا، اور تم میں بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ بلخی نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے مجاہد سے سنا، وہ طاؤس سے بیان کرتے تھے، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قبر کا مردہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور یہ دوسری قبر والا مردہ چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخ منگائی اور اسے 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں، اس وقت تک شاید ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے۔ حدیث نمبر 6053، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، انصار کے سب گھروں میں فلانا گھرانہ بہتر ہے۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ انصار میں سب سے بہتر گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے۔ حدیث نمبر 6054، اردو ترجمہ۔ مفسد اور شریر لوگوں کی، یا جن پر گمان غالب برائی کا ہو، ان کی غیبت درست ہونا۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عینیہ نے خبر دی، انہوں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے اروح بن زبیر سے سنا، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ سب نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلانا قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ آدمی ہے بدترین جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 6055، اردو ترجمہ۔ چغل خوری کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبیدہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں منصور بن معمر نے، انہیں مجاہد نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو آپ نے 2 مردہ انسانوں کی آواز سنی، جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری شاخ منگوائی اور اسے 2 حصوں میں توڑا، اور ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر، دوسرا دوسرے کی قبر پر گاڑ دیا۔
پھر فرمایا شاید کہ ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کمی کر دی جائے جب تک یہ سوکھ نہ جائیں۔ حدیث نمبر 6056 اردو ترجمہ۔ چغلخوری کی برائی کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نون میں فرمایا عیب جو چغلخور، اور سورہ حمزہ میں فرمایا ہر عیب جو آوازیں کسنے والے کی خرابی ہے۔ یحمز و یلمز اور بے عیب سب کے معنی ایک ہیں، یعنی عیب بیان کرنا ہے، تانے مارتا ہے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے حمام بن حارث نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہاں کی باتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا لگاتا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت میں چغلخور نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 6057 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ حج میں فرمانا، اور اے ایمان والو جھوٹ بات بولنے سے پرہیز کرتے رہو۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ احمد بن یونس نے کہا یہ حدیث میں نے سنی تو تھی مگر میں اس کی سند بھول گیا تھا، جو مجھ کو ایک شخص یعنی ابن ابی ذئب نے بتا دی۔ حدیث نمبر 6058 اردو ترجمہ۔ منہ دیکھی بات کرنے والے دو غلے کے بارے میں۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو صالح نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6059 اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی گفتگو جو اس نے کسی کی نسبت کی ہو اس سے بیان کرے۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابو وائل نے، اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شخص کی یہ بات آپ کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حدیث نمبر 6060 اردو ترجمہ۔ کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا منع ہے۔ ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر توڑ دی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6052 سے 6060 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔